دین و اسلامی بھائیوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے زیبا اور سجوار ہیں، جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کی باغ ڈور ہے۔ درود اور سلام نازل ہوں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات گرامی جو اس کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجے گئے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کے تعلق سے کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا اترنا شروع ہوا، کافروں نے کیسے کیسے الزامات و بہتان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگائے۔ انہوں نے آپ کو کہیں جادوگر، کہیں ساحر، کہیں کاہن، کون سے ایسے برے برے القاب تھے جن سے آپ کو نہیں نوازا گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، قرآن مقدس نازل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے چیلنج کروایا۔ کیا کہا؟ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے میرے پیارے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمام انسان اور جنات، جتنی بھی اس کائنات کے اندر مخلوق ہے، سب کو اکٹھا کر لو اور اپنے حامی اور مددگاروں کو، جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا پاٹ کرتے ہو، سب کو مجتمع کر لو اور ایسا قرآن پیش کر دو۔ تم کہتے ہو کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنا کر لاتے ہیں، اس کو گھڑ کر لاتے ہیں۔ ان کے لیے چیلنج کیا گیا، ایسا چیلنج کیا گیا کہ جس چیلنج کو انہوں نے قبول نہیں کیا، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے پیارے حبیب، آپ ان سے یہ بات گوش گزار کر دیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ میں اس کو بنا کر لاتا ہوں، اس کو گھڑ کر لاتا ہوں، تو تم بھی ایسا قرآن پیش کر دو۔ میرے بھائی، یہ ایک بڑا سنہری موقع تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہو رہا تھا، جس کے متعلق وہ بدگمانی کے اندر مبتلا تھے، جس کے لیے وہ اپنی زبان نوک سے وہ غلط بات کہہ رہے تھے، ان کے لیے تو ایک موقع مل رہا تھا کہ تم بھی اسی دھرتی کے رہنے والے ہو، تم بھی اسی علاقے کے رہنے والے ہو، تم نے بھی اس دھرتی کا دانہ اور پانی استعمال کیا ہے، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو ایسا قرآن لے آؤ، ایسا قرآن تم بھی پیش کر دو۔ میرے بھائیو، یہ حقیقت کہ اہل عرب اگرچہ وہ ان پڑھ اور ناخواندہ ضرور تھے، لیکن ان کی زبان دانی کا چرچا تھا، ان کے اندر فصیح اور بلیغ لوگ موجود تھے، اپنی زبان پر پوری عبوریت حاصل رکھنے والے بڑے بڑے زباندہ، بڑے بڑے فصیح، بڑے بڑے بلیغ، بڑے بڑے خطبہ موجود تھے۔ ان کے لیے اپنی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کلام جو نازل ہوا، ان کے سامنے چیلنج کرنا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ اہل عرب بڑے غیور تھے۔ یہ اپنے خلاف کوئی جس بات کے اندر ان کی حقارت نظر آتی تھی، اس کو وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے ایسا زبردست چیلنج کرایا کہ سب کی زبانیں گنگ ہو گئی، سب کو سانپ سونگھ گیا، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی اور اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا۔ آپ کو معلوم ہے، اہل عرب
अपनी फसाहत और बलागत के अंदर किस कदर उबूर रखते थे। वो उनके लिए चैलेंज किया गया कि ए लोगों अहले अरब, तुम्हारे लिए मैदान साफ है, आइए ऐसा कुरान पेश कर दीजिए। तुम्हारी फसाहत और बलागत का चर्चा तो आसमान की बुलंदी पर भी होते हैं। तुम्हारी छोटी छोटी लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां अदबा और शुआरा की बड़ी बड़ी मजलिसों में अपने कलाम के जरिए से खलबली मचा देती हैं। आओ तुम मैदान में और इस कुरान के मुकाबले में अपना कलाम पेश कर दो। लेकिन मेरे भाइयों, सब साकित और सामित होकर रह गए, किसी की जबान नहीं खुली। आपको मालूम है वो अहले अरब क्या थे? वो हर बात को सुनकर उसका जवाब देने की उनके अंदर सलाहियत थी। उनके अंदर बोलने की इतनी ताकत थी कि कोई भी आदमी उनसे जबान के जरिए, जबानदानी में फसाहत और बलागत के तवाजुन में कोई आगे नहीं बढ़ सकता था। अल्लाह ताला ने जब ये चैलेंज किया अपने नबी की जबान से, तो वो सारे खामोश हो गए। मैं आपको उनकी तारीख बतलाऊं। जमाना जाहिलियत के अंदर तारीख इस्लाम ने बहुत बड़ा काम किया है, मुर्रिखीन इस्लाम ने बहुत बड़ा काम किया है। जो जमाना जाहिलियत के अंदर जो शोरा, जो अदीब थे, उनके कलाम को और उनके अशआर को उन्होंने कलम बंद किया है और तारीख इस्लाम के अंदर उनको महफूज किया है कि वो लोग क्या थे। इमराउल कैस एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है, बहुत बड़ा शायर गुजरा है। बादशाह उनको इनाम देता था, दूसरे शुअरा भी उनके मुकाबले में आते। जब कुरान नाजिल हो रहा था, जरा समझने की बात है कि ऐसे फसीह और बलीग लोग मौजूद थे। कुरान ने दंदान शिकन जो है उनके लिए चैलेंज किया, लेकिन किसी ने इस चैलेंज को कबूल नहीं किया। इमराउल कैस जो अपनी शेर शायरी और अपने कलाम और अपने अदब के अंदर सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था और हर बार इनाम पाता था, उन्होंने शिकार का इरादा किया। वो जंगल को शिकार करने के लिए निकल गए। दूसरे जो शुआरा थे उन्होंने मशवरा किया कि ये हमसे आगे निकल जाता है, ये बहुत बड़ा शायर है, बादशाह से ये इनाम हासिल करता है, लिहाजा इसको खत्म कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए। जंगलों में निकल गया। उन दूसरे शायरों ने जंगलों में जाकर उसको तलाश किया। इमराउल कैस वो मिल गए। जमाना जाहिलियत है, अभी इस्लाम नहीं आया। तो इमराउल कैस जब मिले, उन्होंने कहा कि भाई बताओ क्या बात है। कहा कि आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना है। दो आदमी थे, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना है। तुमने हमारी बड़ी नाक कटवाई है, तुमने हमें बड़ा जलील और रुसवा किया। हर बार तू इनाम पाता है और तेरी जबानदानी के चर्चे अरब के गोशे गोशे के अंदर है, लिहाजा आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहा कि ऐसा ना करो। वो इनकार करता रहा, वो इसरार करते हैं। बहरहाल उन्होंने जब समझ लिया कि आज ये मुझे छोड़ने वाले नहीं, उन्होंने एक पर्चा लिखा। कहा कि भाई मेरा एक खत है, अब तुम मुझे अगर मारना ही चाहते हो, ये मेरा खत, ये मेरी बेटी है फलां जगह, वहां घर पे जाकर इस रुका को दे देना। अंदाजा लगाने की बात है कि उनकी जहानत का क्या वो हिसाब किताब होगा। उन्होंने वो पर्चा लिखा। उन्होंने देखा पर्चे को कि अगर हमारे खिलाफ लिखा तो हम इसको यहीं फाड़ के फेंक देंगे। उन्होंने क्या लिखा? यब्नतई इमराइल कैस इन्ना अबाकुमा, ए इमराइल कैस की दोनों बेटियों, बेशक तुम्हारा बाप, बेशक तुम्हारा बाप। और उन्होंने देखा, कहा कि इसमें हमारा खिलाफ कुछ भी नहीं है, और उस पर्चे को जेब में रखा। इमराउल कैस को कत्ल कर दिया। इमराउल कैस के घर जाते हैं, इमराउल कैस के घर पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। दोनों बेटियां बाहर आती, दरवाजे से दरवाजा खोलकर बाहर आती, कहती क्या बात है? कहा कि तुम्हारे अब्बू मिले थे, उन्होंने ये खत दिया तुम्हारे। लड़की
बड़ी लड़की है, उस रुका को पढ़ती है, इससे अंदाजा लगाइए कि उनकी ज़हानत का क्या हिसाब व किताब होगा। लड़की पढ़ती है कि यबनत इम्राइल कैस इन्ना अबाकुमा, वो गौर करती रही इसके ऊपर, वो गौर करती रही कि क्या मामला है, अब्बू ने ऐसा क्यों लिखा है। दूसरी बच्ची वहां खड़ी है, उसने कहा कि बहन मुझे दीजिए ये रुका, ये तो गजब हो गया और ये तो बहुत ही हमारे लिए बहुत बड़ा सानिया। कहा कि क्या बात, कहा कि यबनत इम्राइल कैस इन्ना अबाकुमा, इसका जो दूसरा मिसरा आएगा, जो दूसरा काफिया इसका आएगा, उसका इसका काफिया ये है, यबनत इम्राइल कैस इन्ना अबाकुमा कद कुतिला व कातिलाहु लदैकुमा। ए इम्राइल कैस की दोनों बेटियों, बेशक तुम्हारा बाप तहकीक कत्ल कर दिया गया है और उसके कातिल दो हैं और वो तुम्हारे सामने खड़े हैं। अल्लाह अकबर। उनकी ज़हानत, उनकी अक्लमंदी, उनकी फसाहत और बलागत के ऊपर कुर्बान जाइए। अल्लाह ताला ने जब ही कहा कि तुम्हारी फसाहत और बलागत के चर्चे आसमान के ऊपर हो रहे, दो मेरे कुरान का जवाब अगर तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है। मेरे भाई, ये सुनना था, उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, उनको कानून के हवाले किया कि हमारे बाप को इन्होंने कत्ल कर दिया है, जबकि उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था। सिर्फ एक मिसरा पढ़कर उन्होंने समझ लिया कि इन्होंने हमारे बाप को कत्ल किया है। तो मेरे भाइयों, ये कुरान ऐसे वक्त में नाजिल हुआ है, ये कुरान जिसको हमने नजरअंदाज किया हुआ है, अगर हम इस कुरान को मान लें, इस कुरान के ऊपर अमल पैरा हो जाएं, इस कुरान को मिन व अन इसको अमली जामा पहनाएं, इसके माने व मारिफ को हम समझने लगे, तो मेरे भाइयों वो वक्त दूर नहीं कि कामयाबी हमारा कदम चूमे। मेरे भाइयों, हमने कुरान से चशमपोशी कर ली। ये अल्लाह ताला ने अपने नबी की जबान से चैलेंज कराया, सारे अहले अरब सामित और साकित रह गए। फिर अल्लाह ताला ने और नीचे उतर कर क्या फरमाया कि अगर तुम पूरा कुरान नहीं ला सकते, अम यक़ूलून अफ्तराहु कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरायातिन वदऊ मन इस्तताअतुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। ए अहले अरब, ये अपनी ज़बान पर नाज करने वालों, ए अपने अलावा सबको गूंगा और अजमी कहने वालों, आओ मैदान के अंदर, पूरे कुरान बनाने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं, 10 सूरत ही पेश कर दो। लेकिन इसको ऊपर भी उनकी रगे हमीयत नहीं फड़की। अहले अरब को चैलेंज करना ये कोई छोटी सी बात नहीं थी, उनके कान पर जू तक नहीं रहेंगी। उन्होंने इस चैलेंज को भी खामोशी के साथ में सुन लिया। फिर अल्लाह ताला और नीचे आकर फरमाया, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। ए अहले अरब, कुरान नहीं पेश कर सके तुम, 10 सूरतें भी नहीं पेश कर सके तुम, एक सूरत ही पेश कर दो। अगर तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है, तुम्हारे अंदर ताकत है, एक सूरत ही पेश कर दो। लेकिन मेरे भाइयों, इसके ऊपर भी उनकी जबान नहीं खुली और फिर आखिर में तो कुरान ऐसा जबरदस्त चैलेंज किया, वलन तफअलू। मेरे भाइयों, अरबी ग्रामर पढ़ने वाले जानते हैं कि लन जब मुजारे पर दाखिल होता है तो उसके अंदर ऐसी नफी होती है, ऐसा इनकार होता है जिसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं होती मुस्बत की। वलन तफअलू, हरगिज हरगिज नहीं ला सकते, ये कयामत तक भी नहीं ला सकते इसका जवाब। ये ना कुरान जैसा कलाम पेश कर सकते हैं, ना 10 सूरतें, ना 1 सूरत, एक बात, एक आयत भी पेश नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ये चैलेंज अहले अरब के लिए नहीं, कयामत तक आने वाले जो कुरान के ऊपर उंगलियां करते हैं, जो कुरान का इस्तिहजा करते हैं, उन सब के लिए ये चैलेंज है। आए वो और कुरान के मुकाबले में आकर ऐसी बात बताएं कि जिससे कुरान की बात नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक वो रद्द करने की उनके अंदर सलाहियत तो नहीं कर सकते, हरगिज हरगिज नहीं कर सकते।
قرآن اتنا فصیح اور بلیغ کلام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر کعبے کے اوپر لٹکوائی کہ بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے فصیح اس کو آ کر دیکھتے، کاٹ چھانٹ کرتے، لیکن پھر ویسا ہی بنا دیتے۔ ان کے اندر جو فصاحت اور بلاغت کے جو امام تھے، انہوں نے اس سورہ کوثر کے اندر کوئی تغیر تبدل کرنے کی طاقت نہیں رکھی۔ لبید جو اس وقت اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر تھا، انہوں نے بھی آ کر کاٹ چھانٹ کی، لیکن وہ بھی کاٹ چھانٹ کرنے کے بعد میں وہ بھی مایوس ہو گیا، اور اس نے جو اسلام کے خلاف تھا، جو مسلمانوں کے جو خلاف تھا، انہوں نے کیا لکھ دیا؟ گھٹنے ٹیک دیا اور کہا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ۔ یہ بھائی انسان کا کلام نہیں، یہ تو کسی بہت اونچی ہستی کا کلام ہے۔ میرے بھائی، یہ کلام، یہ قرآن، اگر ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، ہمارے چاروں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے مدد کی بوچھار ہونے لگے، اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی کا سایہ ہمارے اوپر ہونے لگے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید اتنا اونچا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر اس کو ہم پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہاتھ پھیلا کر دعا کر رہا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، صحت دے دے، مجھے مال و دولت سے نواز دے، مجھے طاقتور بنا دے، وہ سب دعائیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی رات کے اندھیرے میں قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو قرآن مجید پڑھ رہا ہے، اس مانگنے والے سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے قرآن مجید کی۔ ہم جو ہے رمضان کے اندر بھی بس ایک رسمی طور پر ہم قرآن مجید سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کو شعور اور عقل کے ساتھ میں پڑھا جائے، یہ اس طریقے سے پڑھا جائے کہ ہماری زبان سے جو الفاظ جو ادا ہو رہے ہیں ان کو ہم سمجھیں کہ ہماری زبان سے کون سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ اگر اتنی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے تو کم سے کم تسلی سے تو ہم پڑھیں، اس طریقے سے پڑھیں کہ معنی جو لفظ ہے وہ لفظ جو ہے صحیح طریقے سے ہماری زبان سے ادا ہو جائے۔ لیکن آج اس قرآن، جیسے ایک شاعر نے اس کی ایک فریاد بھی جو ہے لکھی ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، بہت کئی اشعار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے کام چلنے والا نہیں۔ قرآن مقدس کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے، ہمیں ہر طریقے سے اپنی زندگی، اٹھنا بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ میں معاملات، عملی میدان میں، ہر طریقے سے توحید کے میدان میں، رسالت کے میدان میں، ہر طریقے سے اس کو ہمیں عملی جامہ پہنانا ہے۔ اگر ہم اس سے لاؤبالی برتتے رہے، اسی طریقے سے ہم اس سے چشم پوشی کرتے رہے، میرے بھائیو، یہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید تو وہ کلام ہے کہ اس نے دکھتی ہوئی انسانیت کی رگ کو ایسا فوہا رکھا کہ انسانیت کی ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر انسان، جو زمانہ جاہلیت کے اندر کس قدر بہادر تھے، اتنا روب اور دبدبا تھا کہ لوگ ان کے تقابل میں کوئی لب کشائی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اتنے طاقتور تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلتے، لوگ سواری پر چلتے، حضرت عمر ایسا لگتے کہ سواری پر بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طاقت کا ایک بار اندازہ کیا گیا۔ حدیث پاک کے اندر یہ واقعہ آیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک چمڑا ان کے پیروں کے نیچے رکھ دیا کہ عمر، آج ہم تمہاری طاقت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ چمڑے کو اوپر کھڑا کر دیا، چمڑے کو کھینچا گیا، چمڑا ٹوٹ کر ان کے ہاتھوں میں آ گیا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نیچے سے چمڑا نہیں نکلا۔ اس قدر طاقتور انسان ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ایسے طاقتور، اور جب اسلام کے اندر آئے تو اپنی طاقت کو بڑے جائز انداز میں انہوں نے استعمال کیا۔ وہ عمر فاروق جو زمانہ جاہلیت کے اندر
لیکن قرآن کی آیات ان کے سامنے آئی، وہ سنگ دل انسان، وہ پتھر جیسا دل رکھنے والا انسان جب قرآن کو سنا، قرآن کو اپنی آنکھوں سے لگایا، قرآن کی آیات اس کے کانوں کی پردہ سماع سے ٹکرائی تو ان کا پتھر جیسا دل موم ہو گیا۔ میرے بھائی، آج ہم نے اس قرآن سے اپنا دلی لگاؤ نہیں رکھا۔ ہم قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، لیکن دلچسپی کے ساتھ نہیں۔ ہم بس ایسے ایک رسمی طور پر اس کو پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کام چلنے والا نہیں، قرآن کو دل کی گہرائیوں سے پڑھو اور اس کو اوپر عمل کرو، بڑی بڑی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ قرآن وہ اللہ کا کلام ہے کہ جس نے ظلم و بربریت کے اندر ڈوبے خونی دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو اس قرآن کے ذریعے سے انہوں نے امن اور آستینی پائی۔ جنہوں نے جو دنیا کے جو اس قدر ظالم اور جابر تھے اور ظلم و تعدی اور بربریت کی منڈی گرم تھی، انہوں نے جب اس قرآن کے اوپر نظر پڑی، قرآن کو اپنایا، قرآن کے اوپر نظر ڈالی تو دنیا کے اب عادل اور منصف بن گئے، وہ اچھے سچے جج بن گئے اور انہوں نے دنیا کے اندر وہ انقلاب برپا کیا کہ رہتی دنیا تک ان کا جو انقلاب ہے، جو دینی انقلاب ہے، جو دینی بدلاؤ ہے، جو دین کے اندر انہوں نے جو رول ادا کیا، جو کردار ادا کیا، قیامت کی صبح تک اس کو یاد کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنے جلیل القدر انسان ہیں اور قرآن کی آیات کو سنتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کو پڑھتے پڑھتے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ایک ایک حکم پر، ایک ایک فرمان پر وہ ایسے غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور اس کے اوپر کار بند ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر عملی جامہ پہنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وقت خطبے کا بڑا مختصر وقت ہے، وقت کی تنگ دامنی زیادہ لمبا چوڑا خطبہ دینے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، بار الہ تو ہمیں قرآن کو جیسے اس کا پڑھنے کا جو حق ہے، اس کے معنی و مطالب کو سمجھ کر پڑھنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تو ہمیں قرآن مقدس پر پوری طرح سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، ہمارے اندر بدسلیقگی ہے، ہمارے اندر وہ شعور نہیں جو ہونا چاہیے، مولا کریم تو ہمیں دینی سلیقہ عطا فرما، دینی شعور عطا فرما، ہمیں ہر طریقے سے نواز دے۔ مولا کریم، ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مولا کریم تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا کریم تو ان سے راضی ہو جا، مولا کریم تو ان کی خطاؤں کو چشم پوشی فرما۔ مولا کریم تو ان کے گناہوں کو، انسان ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، مولا کریم تو اپنی عفو چادر کے دامن میں ان کو چھپا لے۔ مولا کریم تو ان کو جنت، ان کی قبر کو ان کے لیے جنت کا نمونہ بنا دے۔ مولا کریم تو ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ مولا کریم تو ان کے خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو اس لائق بنا دے کہ مولا تو ان سے راضی ہو جائے اور وہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔